جسٹ اسٹاپ فار اے 1 سیکنڈ. میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو. تم پریشان ہو، تم گھبرا رہے ہو، تمہاری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، تمہارا مائنڈ کام نہیں کر رہا. ہر وقت بس یہی خیال آتا رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، پیپر میں کیا آئے گا، اگر یہ سوال نہ آیا، وہ سوال نہ آیا جو میں نے کیے تھے تو میرا کیا ہوگا، اگر مجھے پیپر میں بیٹھ کر سارا بھول گیا تو کیا ہوگا. جسٹ اسٹاپ. آئی نو، میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے بھی یہ دن فیس کیے ہیں، میں نے بھی راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا ہے، میں نے بھی سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اگر یہ سوال مجھے یاد نہ آئے تو کیا ہوگا. پھر میں نے اللہ سے ہیلپ مانگی اور اللہ نے وہ ہیلپ مجھے عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے مجھے ایک راز بتایا، ایک ایسا راز جو آپ کے ایگزام ایکسپیرینس مکمل طور پر چینج کر سکتا ہے. اور آج وہی راز میں آپ کو بتانے والی ہوں. سو لسن ٹو می ویری کیئرفلی. یہ ویڈیو کسی دوسری ویڈیو کی طرح نہیں ہے. میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتانے والی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بس ایک کارنر پہ بیٹھ جائیں اور 1000 دفعہ 2000 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں وہ تسبیح پڑھیں. نو، میں صرف آپ کو بتانے والی ہوں 3 پاورفل دعاز جو کہ آپ کے ایگزام میں اور رزلٹ میں بہت کام آنے والی ہیں. لیکن یہ 3 دعائیں یہ ایسی دعائیں ہیں جو کہ قرآن سے لی گئی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ خود اللہ نے اپنے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھیں. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ لی تو آپ کا پیپر ایگزام ہال میں آنے سے پہلے ہی آلموسٹ پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. آئی ایم ناٹ جوکنگ، یہ میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، یہ میرا خود آزمودہ یہ وظیفہ ہے. سو اب ڈیسائیڈ یہ آپ نے کرنا ہے، یا تو آپ نے ویڈیو بند کر دینی ہے اور پھر وہی پرانی ٹینشن، وہی پرانی گھبراہٹ، وہی پرانا ڈر، وہی سٹریس، یا پھر یہ ویڈیو آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک دیکھنی ہے. اور ہاں، ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دعائیں صرف پڑھنے سے ورک نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ نہ کیا، صرف اوپر سے پڑھا تو نو. اگر آپ ان کو دل سے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے محنت کرنی ہے، دین آپ نے یہ دعائیں پڑھ کے اللہ سے لو لگانی ہے. محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اپنی راتوں کو جاگ جاگ نہیں پڑھیں گے، اپنا سلیبس کور نہیں کریں گے، تو صرف ان دعاؤں کو رٹا لگاتے رہیں کہ بس میرا پیپر ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو انسان کو ہاتھ ہلائے بغیر یا اس کو کچھ کیے بغیر جو ہے وہ مل جائے. سو آپ نے محنت جاری رکھنی ہے. محنت کرنے کے بعد جو رزلٹ ہے وہ اللہ پر چھوڑنا ہے. سو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پوائنٹ نمبر 1 اسٹارٹ کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹ، ہماری سب سے موسٹ یہاں پہ پاورفل دعا اسٹارٹ ہونے والی ہیں. یہ دعا ہے اسٹوڈنٹ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62. یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے. اس دعا کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، آپ کو فیل کراتی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب اللہ ساتھ ہو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چیز سے فیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بس آپ نے اللہ کا ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ جب آپ نے ایگزام کے لیے بالکل ریڈی ہوں، ٹھیک ہے، اپنا یونیفارم وغیرہ پہن کے اپنی ہر چیز لے کے گھر سے نکل رہے ہوں. جب آپ ڈور سٹیپ سے باہر اپنا قدم رکھتے ہیں تو تب آپ نے یہ دعا پڑھنی سٹارٹ کر دینی ہے. جب تک آپ جو اپنا جو بھی ایگزام کا آپ کا سینٹر ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے، آپ نے یہ دعا کنٹینیوسلی پڑھتے جانا ہے. چاہے آپ پیدل جا رہے ہیں، چاہے آپ گاڑی پہ ہیں، کسی بھی چیز میں ہیں، آپ نے یہ دعا راستے میں پڑھتی جانی ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ اتنی اسٹوڈنٹ پاورفل دعا ہے نا کہ آپ ایک انسان ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی چیز پکڑا دیتے ہو ایز اے امانت، تو وہ اس کی دل و جان سے حفاظت کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز اس نے پکڑائی ہے. اور سوچئے کہ جب خود اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو کہ اے اللہ مجھے آپ کافی ہیں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، تو سوچئے اللہ آپ کی کتنی حفاظت فرمائیں گے. اللہ آپ کے دل و جان کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ آپ کے جو سینے میں، جو آپ کے دماغ میں موجود علم ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں. یعنی مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے کسی ایگزامینر کی مدد نہیں چاہیے، مجھے کسی دوست کی ہیلپ نہیں چاہیے. بس آپ میرے لیے کافی ہو جائیں. بس آپ مجھے غیبی مدد عطا فرمائیں. بس آپ میرے سینے کو کھول دیں. بس آپ میرے دماغ کو کھول دیں. تو یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے. بس آپ نے اللہ سے لو لگانی ہے. آپ نے جتنی ریویژن کرنی تھی کر لی، جتنا آپ نے پاس پیپر پڑھنے تھے پڑھ لیے. بس اب کوئی بھی آپ نے ریویژن نہیں کرنی. بس اسٹاپ. اب آپ نے اللہ سے رجوع کر لینا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. سارے راستے آپ نے یہ دعا پڑھتے جانا ہے. پھر کیا ہے، پھر میں اگین ریسائٹ کر دیتی ہوں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فَإِنَّ پس بے شک،
حسبک اللہ، کافی ہوا تجھ کو اللہ تعالیٰ، الذی، وہی ذات ہے، اجادہ کا، جس نے مدد کی تیری، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور اپنے بلیورز سے یا اپنے ایمان والوں سے، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، اپنے ذریعے اور بلیورز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں۔ جب آپ انسان کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ تو میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پھولا نہیں سماتا، اور وہ آپ کی دل و جان سے ہیلپ کرتا ہے۔ سوچیے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں، تو پھر سوچیے اللہ تعالیٰ کس حد تک جا کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ ہماری دوسری دعا۔ یہ دعا ہے سورۃ القمر کی آیت نمبر 10۔ کیا دعا ہے؟ ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ دعا اسٹوڈنٹ جب آپ نے اپنا رول نمبر ڈھونڈ لینا ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی سٹارٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ جب پتہ ہے یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، ان کو سٹریس فیل ہو رہا ہوتا ہے، ان کا دل بس ہارٹ بیٹ ان کی تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا پیپر آئے گا یا کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہو نا، جب آپ اس دعا کا کنٹینیوسلی ورد کرتے رہتے ہو، تو اس کا اسٹوڈنٹ میننگ یہ ہے کہ ربی انی، اے میرے رب، انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں۔ مغلوب اب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو بے بس انسان ہو، ہیلپ لیس ہو، جس کو کہیں سے بھی مدد نہ مل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مغلوب، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اس طرح سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں ہیلپ لیس ہوں، مجھے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، بس آپ میری مدد فرمائیے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہو نا کہ بس آپ ہی ہیں جو اس وقت میرے کام آ سکتے ہیں، اور میں اس وقت خود کو بے بس فیل کر رہا ہوں، تو پھر سوچیے اللہ تعالیٰ آپ کی کس حد تک جا کر مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا اتنی پاورفل دعا ہے اسٹوڈنٹ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سب سے پہلے پڑھی تھی، اور انہوں نے کب پڑھی تھی؟ جب ان کی نیشن ان کے اگینسٹ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آ گیا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکے تھے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور انہیں خشکی کی طرف جو ہے وہ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب ان کی مدد کی، اور اگر آپ آج یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آج آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، اینڈ وہ کیا ہے؟ ہماری تیسری دعا ہے۔ یہ دعا ہے اسٹوڈنٹ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ وہ کیا ہے؟ یہ پوری دعا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب یہ دعا اسٹوڈنٹ آپ نے ساری نہیں پڑھنی آیت، بس آپ نے لاسٹ والے کچھ چنکس پڑھنے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ 4 ورڈز ہیں آپ نے اٹھانے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب یہ دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ جب آپ کا سارا پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیپر کمپلیٹ کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو ریڈ کرتے ہو، پڑھتے ہو، مسٹیکس نکالتے ہو، جب آپ کو سارا کلیئر ہو جاتا ہے کہ میرا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تب آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیجز الٹتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پیجز کو ٹرن کرتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا پڑھتے جانا ہے۔ کون سی دعا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ڈھانک دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس نہیں وہ دیکھ سکتے۔ اب آپ نے ذہن میں فوکس کیا رکھنا ہے؟ فوکس یہ رکھنا ہے کہ جب ایگزامینر یہ پیپر چیک کرے تو یا اللہ اس میں میری جو بھی مسٹیکس ہیں، جو بھی میری کچھ تھوڑی بہت کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، یا میری کچھ بھی فارمولا میں غلطی ہے، کچھ بھی ہے، تو یا اللہ وہ ایگزامینر کی آنکھوں سے چونک جائے، اس کو نظر نہ آئے، وہ اس کو اگنور کر دے۔ تو ایسا ہوتا بھی ہے اسٹوڈنٹ، یہ میرا آزمودہ ہے، یہ ایکسپیرینس کیا ہے میں نے، ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اپنے پیپر کے اوپر لاسٹ پر آ کے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ آپ کے جو چیکر ہیں ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیں گے، وہ آپ کی جو غلطیاں ہیں ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت پاورفل دعا ہے، اور آپ نے اس کو اگر آپ لاسٹ پر، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کے ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے، ایگزامینر جلدی پیپر لے لیتے ہیں، اگر آپ تب اس کو نہیں پڑھ سکے تو آپ ایگزامینر جو آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے اس سے باہر آ کر آپ کے اس کا ہی تصور کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی یا اللہ میرے جو پیپر ابھی میں نے دیا ہے اگر اس میں کچھ غلطی کوتاہی رہ گئی تو
वो आप प्लीज़ एग्ज़ाम जो चेकर है उसकी निगाहों से ओझल कर दें या उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। तो आप ये जो है दुआ पढ़ सकते हैं लास्ट पर आके, और ये भी बहुत पावरफुल दुआ है। ये 3 दुआएं, यानी आप इस तरह से कि आप एक पेपर को बिल्कुल पैक करके अल्लाह ताला के हवाले कर रहे हैं। यानी आपने पेपर शुरू होने से पहले भी दुआ पढ़ी, जब पेपर आप हॉल में आके बैठे, जब आपको पेपर मिला तब भी आपने दुआ पढ़ी, एंड लास्ट पर जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो गया फिर भी आप दुआ पढ़े। तो सोचिए कि जब आप 3 काम करते हैं, काम करने से पहले, काम करते हुए एंड लास्ट पे, तो वो एक चीज़ पैक हो जाती है। जब पैक हो के आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो मेरी ये ख्याल नहीं कि उसमें कुछ भी गलत हो या आपके रिज़ल्ट में कुछ भी कमी रह जाए। लेकिन एक ये चीज़ है कि अगर आप मेहनत किए बगैर ये दुआएं रट्टे लगाते रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेहनत किए बगैर आपको फल दे सके, क्योंकि मेहनत किए बगैर कुछ भी नहीं होता। एंड पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर ये है कि ये 3 दुआएं वर्क तभी करेंगी जब आप नमाज के रेगुलर होंगे। नमाज आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका तो कनेक्शन ही अल्लाह से नहीं जुड़ा, तो अल्लाह से आपकी जो है वो दुआएं किस तरह कबूल होंगी। सो आपने पहले अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। अपने अपने पेपर्स के दिनों में वैसे भी आगे पीछे आपने अपनी नमाज़ों को पूरा करना है, रेगुलर पढ़नी है। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी है, उनसे आपने दुआएं लेकर जाना है, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स की दुआ के बगैर अगर आप चाहे जितने मर्जी नमाजी परेजी हैं, जो भी आप नफल नमाज पढ़ते हैं, जो भी आप वज़ाइफ करते हैं, कुछ भी काम नहीं आएगा जब पेरेंट्स आपके खुश नहीं होंगे। सबसे पहले आपने पेरेंट्स की दुआएं लेनी है, उन्हें खुश करना है, और उनसे आपने पेरेंट्स की दुआ के बगैर कभी भी नहीं जाना। पेरेंट्स से दुआ लेकर, उनके पाँव चूम कर, उनके हाथ पाँव चूम कर देन आपने जाना है उनकी दुआएं लेकर। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के दिनों में आपने किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, ठीक है। और जब आप किसी की बद्दुआ ले लेंगे तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। सो आपने ना अल्लाह को नाराज़ करना है, ना पेरेंट्स को नाराज़ करना है, ना ही किसी अपने अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को, किसी को आपने नाराज़ नहीं करना। सबकी दुआएं लेनी है एग्ज़ाम के दिनों में। एंड पॉइंट नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, फाइनल फार्मूला याद आप लोगों ने रखना है कि हार्ड वर्क प्लस दुआ प्लस ट्रस्ट इज़ इक्वल टू सक्सेस। यानी हार्ड वर्क और दुआ ये दोनों मिलकर आपको जो है वो कामयाब करवाती हैं। सिर्फ दुआ नहीं काम आती या सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता, दोनों चीज़ें जब साथ मिलेंगी तो फिर आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सक्सेस दे। आमीन आमीन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कामयाब रहिए, अपना फ्यूचर रोशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।